اسلام کے بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جس کی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن جب مسلمانوں کے درمیان اس بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو وہ اسے نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں اور سامنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ کرو، گناہ سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، جو گناہ سے بچنے اور بچانے کا یہ راستہ ہے۔ شادی گناہ سے بچنے کا راستہ ہے، چاہے وہ انبیاء کا عقد ہو، انبیاء کی آل اولاد کا ہو، ائمہ اطہار کا ہو، معصومین علیہ السلام کا ہو اور ان کی آل اولاد کا ہو، ہمارے فقہاء و مراجع اکرام کی آل اولاد کا اور خود ان کا عقد ہو۔ یہ ساری چیزیں، ان ہستیوں کا شادی کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، صرف کہنے کے لیے۔ پریکٹس جو ہے وہ ہمارے لیے، جس کلچر کو ہم فالو کر رہے ہیں شادی میں، وہ ٹوٹل یعنی 95% نان اسلامک ہے، غیر اسلامی کلچر ہے جسے ہم لوگوں نے اپنایا ہے ازدواجی مسائل کو لے کے، شادی بیاہ کو لے کے۔ اسلام کے بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جس کی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن جب مسلمانوں کے درمیان اس بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو وہ اسے نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں اور سامنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ کرو، گناہ سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، جو گناہ سے بچنے اور بچانے کا یہ راستہ ہے۔ شادی گناہ سے بچنے کا راستہ ہے، جس طریقے سے اسی طریقے سے متع گناہ سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن حیرانی کی بات ہے، اسی طریقے سے صیغہ محرمیت کہ بچے ایک دوسرے کے لیے، لڑکا اور لڑکی محرم ہو جائیں، تاکہ اگر اس گفتگو کے دوران، نامزدگی کے دوران اگر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں اور ہنسی مذاق ہو جائے، چیٹنگ ہو جائے، تو وہ حلال طریقے سے ہو، حرام نہ ہو، گناہ سے بچانے کا ذریعہ اسلام نے نکالا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے درمیان اونچا پڑھا دیا، بتائیے تو گناہ کیا، امام نے سکھایا ہے، امام نے کہا ہے گناہ سے بچاؤ، تمہاری ذمہ داری بس ایک ہے، اپنے کو اور اپنی اہل و عیال کو گناہ سے بچانا ہے، اور ہر اس کام کو کرنا ہے جو تمہیں گناہ سے بچائے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنی آل اولاد کو گناہ سے بچاؤ۔ اگر شریعت کے مطابق، دین کے مطابق کوئی کام انجام دیا جا رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عزت سے کھیلنے والے؟ ایک انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، اپنے بیٹے اپنی بیٹی کو گناہ سے بچانے کے لیے صیغہ محرمیت کر رہا ہے، تو اس کی عزت سے کھیل رہے ہیں لوگ سماج میں، یا آپ کے سماج میں لوگ کھیل رہے ہیں، اور اتنے مقدس مآبے پوچھئے نہیں۔ لیکن ہمارے لیے سب کیا ہے؟ ٹرسٹ ہے ان کے اوپر، لیکن وہی ائمہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے۔ عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عالم کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ عالم یعنی نوکر، جو ہم کہیں وہ کر، باقی خدا جو کچھ کہے وہ نوکر۔ ممبر پہ آ کے اس نے ٹرسٹیوں کے بارے میں کہہ دیا نوکر، ارے کون حق رکھتا ہے مجھے کہنے والا کہ نہیں کروں میں، اسی کو ایسے نکال۔ جبکہ ممبر کو ایسے کو ہی دینا چاہیے کہ جو ہماری ممبر سے اصلاح کرے۔ ممبر تھرڈ پرسن کے بارے میں بولنے کی جگہ نہیں ہے، ممبر فرسٹ پرسن کے بارے میں بولنے کی جگہ ہے۔ آپ اٹھائیے شرح نہج البلاغہ پڑھیے، جب جمعہ آتا تھا، جمعہ کا دن آتا تھا تو سود خور کانپتے تھے، آج پتہ نہیں کس کی شامت ہے علی کے سامنے۔ بزنس مین کانپتے تھے، آج پتہ نہیں کس کی شامت آئے گی علی کے سامنے۔ امام علی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے، جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے ان سے کہتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ اے زندہ دکھنے والی چلتی پھرتی لاشوں۔ تھرڈ پرسن کے بارے میں نہیں کہتے تھے کہ تمہاری مائیں تمہارے غم میں بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی مائیں ان کے غم میں بیٹھے، نہ کہہ رہے ہیں تمہاری مائیں تمہارے غم میں بیٹھے۔ اتنے سخت جملے تو کوئی عالم بھی نہیں کہتا ہے۔ تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے، تمہاری حیا کو کیا ہو گیا ہے، تمہاری حمیت کو کیا ہو گیا ہے۔ امام علی اس کو معزول کرتے تھے جو ڈائریکٹ نہیں سناتا تھا، جو حق کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا۔ ایک کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رشتہ آیا ایک باپ کے پاس، بیٹی کی شادی کرنا ہے، ہمیں تو ہاں بس کر لو جیسا بھی، پیسے والا ہے چلے گا، گاڑی ہے چلے گا، گھر ہے چلے گا، باقی نماز نہیں چلے گا، روزہ نہیں چلے گا، سب ہم چلا لیں گے، دین نہیں ہے چلے گا، درہم ہونا چاہیے، درہم نہیں ہوگا تو نہیں چلے گا۔ جب وہ آئے نوجوان، بولے بلاؤ تمہارے بیٹے کو، کون کیا ہے، کس سے شادی ہے؟ یہ بیٹے سے۔
اس سے ایک ہی سوال کیا، یہ بتاؤ تم نماز جمعہ میں جاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جاتا، کبھی کبھار شاید چلا گیا تھا۔ بولے نہیں کرنا مجھے شادی کرنا۔ ارے بیٹی کا معاملہ ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، تجھے کیا کرنا ہے؟ بیٹی نمازی بنا دے گی، اکثر لوگ ہی کہتے ہیں ارے بیٹی نمازی بنا دے گی تو خوب غریب کو بھی بیٹی پیسے والا بنا دے گی، جیسے سوچ رہے دیندار بنا دے گی ویسے درہمدار بھی بنا دیتی ہے بیٹی۔